بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التی اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسل۔ قومی اور ملکی زندگی اور عروج اور ترقی کا مدار اس قوم کی معاشیات پہ ہوتا ہے۔ اسلام میں عبادات سے بھی زیادہ تاکید معاشیات پہ فرمائی گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جلوہ افروز ہوئے تو پہلا کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ معاشی نظام تھا۔ مہاجرین و انصار میں اخوت، بھائی چارہ اس طرح سے کرایا کہ ہر مہاجر کو کسی انصاری کا بھائی بنا دیا، اور انصار نے جو قربانی دی وہ بے مثال تھی کہ انہوں نے صرف زبانی بھائی نہیں بنایا بلکہ جو جس کا بھائی بنا اس کے پاس جو جائیداد، جو زمین، جو گھر تھا، اس نے اپنا جو مال تھا اس نے بھائی کا حصہ اپنے بھائی کو دے دیا۔ تو یوں ہر آنے والا مہاجر بھی جو بالکل کئی دستوں کر تشریف لائے تھے، ان کی جاگیریں بھی تھیں مکہ مکرمہ میں، ان کے پاس مال بھی تھا، بعض کے پاس بڑے عالی شان گھر بھی تھے، وہ سب کچھ انہوں نے اللہ کی راہ میں چھوڑ دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ مدینہ منورہ میں اخوت، بھائی بھائی بنا دیا، اور وہ بھائی صرف زبانی بھائی نہ تھے بلکہ انہوں نے واقعی وراثت میں جو باپ کی میراث ان کے پاس تھی یا جو جائیداد ان کے پاس تھی ان میں سے نصف اپنے بھائی کو دے دیا۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام نے جن کے پاس 2 یا 3 بیویاں تھیں تو بھائی کے پاس اگر بیوی نہیں تھی تو یہ بھی ملتا ہے کہ ایک بیوی کو طلاق دے کر ان کے نکاح میں دے دی، اور یوں معاشی طور پر بنیاد پڑی مدینہ منورہ کی ریاست کی، جس پر ابن ابی نے جا کر مکہ مکرمہ میں بہت شور کیا، اور اس نے کہا بھی تم تو مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے نکال کر بے فکر ہو گئے ہو کہ یہ تو بات ختم ہو گئی، لیکن وہ بگڑنے کی بجائے بات زیادہ بن رہی ہے اور زیادہ مضبوط ہو گئی ہے۔ اور انہوں نے تو واقعی وہاں ایک معاشی بنیاد کی نظام کی بنیاد رکھ دی ہے، اور وہ تو ایک الگ ریاست اور ایک قوت بن جائے گی، تو تم کس بات پہ بے فکر بیٹھے ہو؟ چنانچہ مکہ مکرمہ سے اس طرح چندہ کیا گیا کہ کسی یتیم بچی کے کان میں کچھ بالیاں تھیں اگر تو وہ بھی اتار لی گئی، اور پوری وہ مکہ مکرمہ کی دولت جمع کر کے ایک تجارتی قافلہ بھیجا گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ اس سے جتنا منافع آئے گا اس سے جنگ کی تیاری کر کے
مسلمانوں کا اور اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے گا، جس قافلے کو روکنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے اور مکہ مکرمہ والوں کو اطلاع ہو گئی اور وہ مشرکین مکہ اسے بچانے کے لیے بڑھے، اور قدرت باری اللہ نے فرمایا کہ قافلے کو تو میں نے جانے دیا اور تمہارا مقابلہ مشرکین مکہ سے کرا دیا کہ یہ بات ایک ہی دفعہ اس کا فیصلہ حق و باطل کا ہو جائے، جس کے نتیجے میں غزوہ بدر ظہور پذیر ہوا۔ قبل از اسلام جو معیشت تھی اس کی بنیاد سود پر تھی، اور بات بات پر اور چھوٹی سی چھوٹی چیزوں پر بھی سود لیا جاتا تھا۔ سود کا نظام ایسا ہے کہ جو پہلے سے غریب ہوتا ہے یا مجبور ہوتا ہے یا جس کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا، وہ اپنی ضرورت کے لیے سرمایہ تو لے بیٹھتا ہے۔ اب جب اس کے پاس ذاتی طور پر سرمایہ نہیں تو وہ اصل سرمایہ لوٹانے کے لیے بھی بڑا وقت اور بڑی محنت چاہیے کہ وہ جو کاروبار اس سے شروع کرتا ہے اس سے اتنا پیسہ پیدا کرے کہ کام بھی چلتا رہے، اتنا سرمایہ ہو جائے اور اتنا منافع آ جائے کہ جو اس نے ادھار لیا ہے وہ واپس کرے۔ لیکن جب اس پہ سود شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ جتنی محنت کرتا رہے وہ بمشکل سود ہی ادا کر پاتا ہے اور ساری عمر اس میں پستا رہتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے کمزور تھا اس نے قرض لیا، جس کے پاس دولت اپنی ضرورت سے زائد تھی اس نے قرض لیا۔ اب جس کے پاس پہلے زائد ہے اس کی طرف سرمایہ کھینچا چلا آ رہا ہے، اور جس کے پاس پہلے کم ہے وہ کمزور سے کمزور پر ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی سودی معیشت میں ہوتا یہ ہے کہ کمزور سے سرمایہ مزید کھنچ کر دولت مند کے پاس جاتا رہتا ہے، اور یہ ایک بنیادی بات تھی، اور روئے زمین کے سارے معاشرے کی جڑوں میں یہ دھسی ہوئی تھی۔ حرمت شراب اور حرمت سود یہ اتنے بڑے انقلابی کام تھے کہ شراب لوگ پانی کی جگہ پیتے تھے اور نسلوں سے پیتے تھے، اور مسدس علی میں مولانا علی نے کہا نا کہ شراب تو ان کی گھٹی تھی، یعنی جب پیدا ہوتے تھے تو پہلے جو ان کے منہ میں پیدا ہونے والے بچے کے منہ میں جو غذا ڈالی جاتی ہے اسے گھٹی کہتے ہیں، تو فرماتے ہیں شراب تو ان کی گھٹی میں تھی، اور سود ان کا سب سے آسان ذریعہ معاش تھا کہ کچھ سرمایہ جس کے پاس ہو گیا اس نے سود پر دے دیا، پھر وہ سود جمع کرتا رہا اور کھاتا رہا، اور سود خوار بڑے جبر اور بڑے ظلم سے جمع کیا کرتے تھے۔ تو اسلام نے بنیادی طور پر شرط ایمان ہی رکھ دی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، اے وہ لوگوں جنہیں نور ایمان نصیب ہوا ہے سود مت کھاؤ۔ یعنی ایمان کے مقابلے میں آ گیا سود کے، ایمان ہے تو سود مت کھاؤ، اور ہر جرم پر کوئی نہ کوئی سزا رکھی گئی، جن میں بدکاری پر سب سے سخت سزا رکھی گئی کہ اسے رجم کیا جائے، پتھروں سے مار مار کر قتل کیا جائے، اور لوگ تماشا دیکھے سر عام کیا جائے، اور کوئی بھی تم میں سے لا تأخذ بہم رأفۃ، کوئی تم میں سے اس پر رحم نہ کھائے۔ اس سے بھی زیادہ جو سزا ہے وہ سود کی رکھی گئی، بلکہ سود کے لیے فرمایا اگر سود سے کوئی باز نہیں آتا تو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس سے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یعنی کسی جرم پر
اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ نہیں فرمایا گیا، سود پر اعلان جنگ فرما دیا گیا۔ آج بھی مسلمان بڑے سادہ ہیں اور مختلف لوگوں سے سود کے حلال ہونے کے فتوے لے لیتے ہیں اپنی مجبوریاں بتا کر۔ سود ہمیشہ مجبوری میں لیا جاتا ہے، شوق سے سود کوئی نہیں لیتا۔ یہ دو بہانے جو ہیں یہ بڑے عجیب ہیں کہ ایک بندہ بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، پھر بعد میں کہتا ہے جی میں نے غصے میں دے دی۔ بھئی نتیجہ ہی غصے کا ہے، غصے میں ہی دو گے۔ کوئی بھلا آدمی بیوی اس کی خدمت کرے اور اسے بڑا اس کے پاؤں دبا رہی ہے، اسے خوش، وہ بہت زیادہ خوش ہو کر اسے طلاق دے دے گا؟ طلاق تو نتیجہ ہی غصے کا ہے۔ اب یہ کون سا بہانہ ہے کہ جی میں نے غصے میں دے دی اور ہو گئی بات ختم۔ اسی طرح سود کے لیے بہانہ تلاشا ہو، جی میں مجبوری ہی تو سود کی اصل ہے، اور اسی کو منع کیا گیا کہ دوسرے کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ اور پھر اتنے سادہ ہیں کہ مجھ سے بھی اجازت چاہتے ہیں کہ جی میں بڑا مجبور ہوں، آپ اجازت دیں میں سود لے لوں۔ میں کون ہوتا ہوں سود کی اجازت دینے والا؟ اللہ اللہ کا رسول تو اعلان جنگ فرما رہے ہیں اور تم اتنے سادہ ہو کہ مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ حرام ہی کھانا ہے تو سیدھے سیدھے کھاؤ، دوسرے کے کندھے پہ بندوق رکھ کے کیوں کھاتے؟ اور لوگوں کا قصور بھی نہیں ہے، ہمارے بعض حضرات ایسے ہیں جو اجازت دیتے بھی ہیں، فتوے مل جاتے ہیں، خریدے جا سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کھاؤ پیو ہمیں بھی دو۔ تو یاد رکھیے بنیادی کام اسلام نے جو کیا عقیدے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے اور قبول کرنے کے بعد، پہلا کام معاشی نظام تھا، اور اس معاشی نظام کی بنیاد اس بات پہ رکھی کہ سود ختم کرو۔ سود ختم ہونے سے معیشت میں کیا فرق پڑے گا؟ سود جب ختم ہو جائے گا تو جو لوگ اپنی رقوم سود پر دے کر اس سود کھا کر گزارا کر رہے ہیں، انہیں سود ملنا بند ہو جائے گا، تو وہ اپنی رقوم مارکیٹ میں لائیں گے، وہ خرید و فروخت کریں گے، وہ تجارت کریں گے، وہ کوئی کارخانہ بنائیں گے۔ انہیں پتہ ہوگا کہ سود تو نہیں ملنا، اب اس رقم کو پڑے پڑے کھاتے رہیں گے تو ختم ہو جائے گی، تو اس سے کہیں خرچ کیا جائے، اور ایسی جگہ خرچ کیا جائے جہاں سے آمدن ہو۔ اب جہاں وہ اپنی آمدن کے لیے خرچ کریں گے وہاں سینکڑوں دوسرے کارکن انہیں چاہیے ہوں گے، وہ کاروبار چلانے کے لیے، وہ کارخانہ چلانے کے لیے، خرید و فروخت کے لیے، تجارتی قافلے لانے لے جانے کے لیے، اونٹ کرائے پر لیں گے یا خریدیں گے، مزدور رکھیں گے یا ملازم رکھیں گے۔ تو ہوگا یہ کہ اس دولت کے جو ثمرات ہیں وہ معاشرے میں تقسیم ہوں گے، اور وہ لوگ جن کے پاس سرمایہ سرے سے نہیں ہے وہ وہاں کوئی ملازم ہو جائے گا، کوئی مزدوری کر لے گا، کوئی چیز بیچ لے گا، تو سرمایہ ان تک بھی منتقل ہوگا۔ یعنی اسلام کا اصول یہ ہے کہ سرمایہ لا تکونوا دولة بین الاغنیاء، کہ سرمایہ صرف امراء میں مرتکز نہ ہو جائے، ایک جگہ جمع نہ ہو جائے، بلکہ معاشرے میں چلتا پھرتا رہے۔ سرمایہ جو ہوتا ہے یہ اس طرح جس طرح بدن میں خون ہوتا ہے، اگر خون ایک جگہ جمع ہو جائے باقی بدن خالی رہ جائے تو مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح معاشرے میں دولت کا ارتکاز یا کسی ایک جگہ جمع ہونا جو ہے وہ معاشرے کی موت کا سبب بن جاتا ہے، اور معاشرے جب مرتے ہیں تو معاشرے کی موت یہ ہوتی ہے کہ بنیادی طور پر اخلاقیات کا جنازہ نکل جاتا ہے، یہ معاشرے کی موت ہے۔ یعنی حدود و قیود یا عزت نفس یا کو آبرو یہ لفظ اڑ جاتے ہیں، پھر صرف پیسے لینے کے لیے یا زندہ رہنے کے لیے لوگ آبرو بیچتے ہیں، لوگ
پھر اس سے بڑھ کر پھر لوگ چوری کرتے ہیں، پھر اس سے بڑھ کر پھر لوگ ڈاکہ ڈالتے ہیں، اس میں قتل و غارت گری ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں تب پیدا ہوتی ہیں جب ارتکاز دولت ہو جاتا ہے، چند ہاتھوں میں دولت جمع ہو جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا معاشرہ بربادی کا شکار ہو جاتا ہے، جسے آج کی جدید زبان میں دہشت گردی کہا جا رہا ہے، اور جسے گولیوں سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بندوق کی گولی سے نہیں رکے گی، اس کا روکنا جو ہے آج بھی معاشی انصاف پہ منحصر ہے۔ کوئی بھی بندہ جسے روزگار ملے گا، 2 وقت کا کھانا ملے گا، بچوں کے لیے روزی ملے گی، آبرو کے ساتھ ملے گی، وہ جرم کرنے نہیں جائے گا۔ اور کوئی اتنا ہی مسخ شدہ مزاج ہے جس کا کہ ہر چیز ہوتے ہوئے جرم کرے گا، اس کے لیے عدل ہے، وہ عدالت سے سزا پائے گا اور دوسروں کے لیے بھی باعث عبرت بن جائے گا۔ تو اسلام نے بنیاد معاشی نظام پہ رکھی ہے، اور معاشی نظام میں سب سے بنیادی تبدیلی یہ کی کہ سود یکسر حرام ہی نہیں کر دیا، بلکہ سود لینے والوں کے ساتھ اعلان جنگ فرما دیا اللہ اللہ کے رسول کی طرف سے۔ اللہ کے رسول کی طرف سے کیا پتھر پھینکے جاتے ہیں، تلوار چلائی جاتی ہے جنگ میں، یا گولیاں برسائی جاتی ہیں؟ نہیں، اللہ کے ساتھ یا اللہ کے رسول کے ساتھ جب جنگ ہوتی ہے تو انسان کی انسانیت تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے برابر والے سے لڑتے ہیں تو جسموں کو مارتے ہیں، ایک دوسرے پہ گولی چلاتے ہیں، جسمانی موت واقع ہوتی ہے، لیکن جب جنگ اللہ اور رسول کے ساتھ ہوتی ہے تو جسم چلتا پھرتا رہتا ہے، روحیں مرتی ہیں۔ ایسا عذاب الہی آتا ہے، ایسا غضب الہی آتا ہے کہ ارواح مر جاتی ہیں، اور بدن زندہ انسان کا بدن اس کی روح کی قبر بن جاتا ہے۔ وَأَجْسَامُهُمْ قَبْلَ الْقُبُورِ قُبُورُ، کہ قبر میں جانے سے پہلے ان کے بدن ان کی روحوں کی قبریں بن گئے، اور بندہ اس میں پھر کوئی رحم کا جذبہ نہیں رہتا، اس میں کوئی اخلاقیات نہیں رہتے، اس میں کوئی ایمان نہیں، اس سے کسی بھی جرم کی توقع کی جا سکتی ہے۔ انسان نہیں رہتا، اژدہا بن جاتا ہے، درندہ بن جاتا ہے، وحشی ہو جاتا ہے۔ اور جو کچھ آج ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، جس میں آج ہم قومی طور پر مبتلا ہیں یا عالم انسانیت اجتماعی طور پر مبتلا ہے، ان جرائم کی بنیاد یہ ہے کہ انسانی معاشروں نے اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رکھا ہے، اور اس میں شکست کھا رہے ہیں، ارواح مر رہی ہیں، اخلاقیات مر رہے ہیں، ایمان مر رہے ہیں، یقین مر رہا ہے، اور بندہ بظاہر دنیاوی حیات جیتا جاگتا بندہ درندہ بنتا جا رہا ہے، اور جس کے پاس جتنی زیادہ طاقت ہے وہ اتنا زیادہ انسانی خون بہا رہا ہے۔ طاقت اللہ کی امانت ہوتی ہے اور بندوں کو دی جاتی ہے انصاف قائم کرنے کے لیے، لیکن آج دیکھ لیں کہ جس حکومت، جس ملک، جس قوم میں جتنی طاقت ہے اتنی زیادہ وہ خون ریزی کر رہا ہے۔ کیوں؟ وہ اندر کا انسان مر چکا ہے۔ یہ لاکھوں انسانوں کی موت پہ انہیں کوئی شرم نہیں آتی، کوئی احساس نہیں ہوتا۔ جو خبریں میں اور آپ سنتے ہیں تو ہم لرز اٹھتے ہیں، تو اس سے زیادہ جو کچھ حقیقتاً وقوع پذیر ہو رہا ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن مارنے والوں تک تو وہ اندر کی باتیں بھی جاتی ہیں۔ تو کیا یہ انسان ہے کہ روزانہ اتنے انسانوں کا، اپنوں اور بیگانوں دونوں کا خون کرتے ہیں، اور مزے سے کھاتے پیتے ہیں، سوتے ہیں، خوش رہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے ان سے انسانیت یا جنگ ہار گئے ہیں، ان کے اندر کا انسان قتل ہو گیا ہے۔ اس جنگ میں جو انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ چھیڑی ہے، اس میں اندر کا انسان قتل ہو گیا ہے۔ اب یہ محض درندے رہ گئے ہیں،
اور درندہ تو خون پی کر سیراب ہوتا ہے، مزے سے سوتا ہے، اسے آرام کی. یہی حال ان کا ہو گیا. تو اسلام نے اس بات پہ بنیاد رکھی کہ اگرچہ سود رقم دگنی کر دیتا ہے، چوگنی کر دیتا ہے اور کرنا کچھ بھی نہیں پڑتا، لیکن یہ چونکہ قومی زندگی کے لیے سم قاتل ہے، لہذا یہ حرام ہے. بڑا آسان سا اصول ہے فقہ کا کہ رقم خرچ کی جائے اور اس پہ منافع اور نقصان دونوں کے چانسز ہوں، دونوں کا احتمال ہو. نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، یہ تجارت. رقم دی جائے، نقصان کا اندیشہ ہو اور نفع یقینی ہو. آپ نے رقم ہم نے دی کسی کو، سود پہ دی اور وہ مر گیا، اس کے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں تو نقصان تو ہو گیا، لیکن یہ احتمال کی حد میں ہے. یقین اس بات پر ہے کہ وہ زیادہ لوٹائے گا، یہ سود ہے. اور جس میں نفع کا احتمال ہو لیکن نقصان یقینی ہو، جیسے آپ لاٹری میں 10 روپے 50 روپے دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے لاکھ روپے کا انعام نکلا ہے، لیکن یہ یقینی ہوتا ہے کہ یہ 10 تو گئے ہی گئے، اور وہ چانس پہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے انعام نکلا ہے، یہ جوا ہے. نقصان یقینی، نفع کی امید ہو، یہ جوا ہے. نفع یقینی، نقصان کا اندیشہ ہو، یہ سود ہے. نفع اور نقصان دونوں کا احتمال ہو، یہ تجارت ہے. سادہ سا اصول ہے اور ہر آدمی اسے سمجھ سکتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ ہم کسی سے پوچھنے جائیں کیا سود ہے. یہ سادہ سا قانون ہے کہ نفع اور نقصان کا برابر احتمال ہو، تجارت ہے. نقصان یقینی، نفع موہوم ہو، یہ جوا ہے. نفع یقینی، نقصان موہوم ہو، یہ سود ہے. اور سود ہمیشہ غریب کی رگے جان سے خون نکال کر امیر کو امیر کرتا چلے گا. ہم نے جو کوشش کی تھی اور جس کو ہر ایک نے اپنی دانست کے مقابل لیا، اور یہ کہا گیا کہ انہوں نے حکومت سے بغاوت کر دی اور یہ حکومت سے لڑنا چاہتے تھے. بات جو اس وقت کہی گئی وہ بھی یہ تھی، جو ہم آج کہتے ہیں وہ بھی یہ ہے کہ جب حکومت نے اعلان کیا کہ ہم نیا نظام لانا چاہتے ہیں تو ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ نظام تو حکومت اپنی مرضی کا لائے گی، لیکن چونکہ ہم پر نافذ ہوگا تو ہماری گزارش یہ ہے کہ ہماری بات بھی مشورے کے طور پر صحیح سنی تو جائے، اور اگر آپ نہیں سنیں گے تو ہم اسلام آباد آ کر آپ کو سنوائیں گے، آپ کو سننا ہوگی. الحمدللہ حکومت کو احساس ہوا، ساری تحقیق کے بعد انہیں احساس ہوا کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ ان کا مقصد بھی ہے، یہ کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے ان کا، اور یہ شو نہیں بنا رہے. تو حکومت کے ارکان یہاں تشریف لائے اور بنیادی سوال یہی تھا کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ نظام اسلامی ہو تو اسے کہاں سے شروع کیا جائے اور کیسے شروع کیا. اس میں شیعہ ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، فلاں ہے، تو کتنی طرح کے فقہ ہیں، کتنی طرح کے آراء ہیں لوگوں کی، تو یہ کہاں سے شروع کی جائے. تو ہم نے کہا کہ کوئی کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، قرآن کے اس اصول پہ سارے متفق ہیں کہ سود حرام ہے، تو آپ سودی نظام کو ختم کریں. تو کہا گیا نہیں ہو سکتا، ایک بین الاقوامی سسٹم ہے، ہم اس میں جکڑے ہوئے ہیں. تو ہم نے عرض کی کہ ہم یہ عرض کریں گے کہ آپ فی الحال بین الاقوامی نظام کو نہ چھیڑیں، آپ کا جو ڈومیسٹک ہے، جو ملک کے اندر نظام ہے، اسے تبدیل کریں. اگر اندر ملک کے اندر ایک نظام بلا سودی آ گیا تو اللہ آپ کو اتنی قوت دے گا کہ آپ کو بین الاقوامی طور پہ سود لینے کی ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ جو سودی رقوم ہے وہ ملک واپس کر دے گا، آئندہ سود نہیں لے گا، اور آپ بین الاقوامی سود سے بھی نکل جائیں.
بہرحال اس پہ کمیٹی بنی، اس میں حکومت کے وزراء بھی شامل تھے، صدر مملکت بھی اس میں تشریف لائے، رفیق طارڑ صاحب اس وقت صدر تھے، اور وزیر مذہبی امور ڈاکٹر محمود غازی تھے، وہ بھی تشریف لائے، ہمارے ارکان بھی گئے، بینک کے ذمہ داران بھی تشریف لائے، اور 2-3 مہینے یہ بحث چلتی رہی کہ بینک تو بغیر سود کے نہیں چلتے، جس پر میں نے یہ بھی عرض کی تھی کہ آپ جب سے پاکستان بنا ہے آج تک جتنا سود بینکوں نے وصول کیا ہے وہ رقم جمع کر لیں، لیکن اس کے ساتھ جتنے ادھار بینک نے اربوں روپے کے آپ کے وزیروں کو اور آپ کے اراکین سلطنت کو اور وڈیروں کو دیے اور وہ قرض معاف کر دیے گئے، وہ رقم بھی جمع کریں۔ تو وہ رقم جو بینک نے معاف کی اس سود سے کئی گنا زیادہ بنتی ہے جو اس نے سود لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بینکوں کو تو دیوالیہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن بینک ایک عام مینیجر، برانچ کا مینیجر 36,000-40,000 ماہوار تنخواہ لے رہا ہے، اسے ایک گاڑی بھی ملی ہوئی ہے، اس کا خرچہ بھی اسے بینک دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے بینکوں کے پاس بے حساب پیسہ ہے کہ وہ سارے قرضے معاف کر کے جتنا سود لیا تھا اس سے زیادہ قرضے معاف کر کے پھر بینک کے ملازم بھی اتنے خوشحال ہیں، چوکیدار بھی 15,000 تنخواہ لے رہا ہے، گن مین بھی، تو یہ سرمایہ بینک کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ بنیادی طور پر بینک کے پاس جو سرمایہ ہوتا ہے وہ عامت الناس کا ہوتا ہے، میرا اور آپ کا ہوتا ہے۔ بینک اس سے جو پروجیکٹ چلاتے ہیں، جو تجارتی منصوبے چلاتے ہیں، ان سے جو اربوں کی آمدن ہوتی ہے بینک اس پر چل رہے ہیں۔ اب جن لوگوں کا سرمایہ ہے انہیں 4% سود دیا جاتا ہے، 5% سود دے دیا جاتا ہے، 4% دیا جاتا ہے اور وہ حرام ہے۔ اور اگر آپ نفع و نقصان کی بنیاد پہ لے آئیں اور بینک اپنے سروس چارجز نکال لے، اپنے ملازمین کے کاغذ قلم کے لکھنے پڑھنے کے اخراجات نکال لے، تو پھر آپ منافع تقسیم کریں تو پھر بھی کم از کم 25% سے زیادہ حصہ پہنچتا ہے، اور وہ حلال ہوتا ہے۔ جس کا سرمایہ ہے اسے 25 سے لے کر 30% تک منافع ملتا ہے جو حلال ہے، اور آپ اسے 4% دیتے ہیں جو حرام ہے، اور باقی سارا بینک رکھ لیتا ہے، اس لیے تو بینک عیاشی کر رہا ہے۔ چنانچہ اس پر بہت بات ہوئی، سارا نظام ختم نہ کرنے کے باوجود پھر حکومت نے بلا سودی بینکاری کا شعبہ نہ صرف جاری کر دیا بلکہ اب ہر بینک کو حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ اپنا ایک شعبہ بلا سودی بینکاری کا شروع کرے۔ بہت سی سیاسی جماعتوں نے اور بہت سے حضرات نے اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ آج تک انہوں نے نہ یہ مطالبہ کیا، نہ اس بات پر حکومت سے مذاکرہ کیا، اور نہ بلا سودی بینکاری کو منافع بخش ثابت کیا، تو پھر آپ کو کریڈٹ کیسے جاتا ہے؟ اور یہ بات ختم نہیں ہوئی، ابھی یہ چل رہی ہے۔ وہ کمیٹی جو حکومت نے بنائی تھی، ڈاکٹر محمود غازی لوگ وزارت سے تو چلے گئے، لیکن اس کمیٹی کے ابھی بھی ممبر ہیں، اور وہ کمیٹی ابھی بھی کام کر رہی ہے کہ اسے مزید کیسے بہتر بنایا جائے۔ اب اس کے بعد گول تھا عوام کی کورٹ میں، باری تھی عامت الناس کی اور کلمہ گو مسلمانوں کی۔ اب حق یہ تھا کہ جب ایک شعبہ بلا سود شروع کیا گیا تو حق یہ بنتا تھا کہ ہر بندہ اپنا سرمایہ سود سے نکال کر بلا سود اکاؤنٹ میں رکھتا اور سودی کھاتا خود بخود بند ہو جاتا۔ لیکن لوگ حج کرتے ہیں اور سال عمرے کرتے ہیں، خیراتیں دیتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، دیگے پکاتے ہیں، قرآن کے ختم پڑھاتے ہیں، لیکن سود سے باز نہیں آتے۔ آج بھی کم سرمایہ بلا سودی کے پاس نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس نظام کے فیل ہونے کا ڈر ہے، اور سودی نظام میں سب نے اپنا سرمایہ لگا۔
تو اسلام نے بنیادی طور پر اس کو سود کو قطعاً حرام قرار دے دیا، بلکہ اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ قرار دے دیا۔ ہاں یہ فرمایا کہ جس دن حرام ہوا ہے اس سے پہلے جو لے چکے ہیں وہ معاف کر دیا گیا، لیکن آئندہ کسی کے پاس لینے کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر اس کے ساتھ لین دین کے اصول اور قوانین وضع فرمائے۔ اب آپ کا سٹاک ایکسچینج جو ہے اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں، اور یہ اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ ملکی حالات اور حکومت تک کو کنٹرول کرتا ہے۔ سٹاک ایکسچینج کیا ہے؟ آپ نے حصص خریدے، کوئی چیز آپ کے قبضے میں نہیں آئی، آپ نے زبانی خریدے، آپ نے زبانی بیچ دیے، اور جو چیز موہوم ہو، محض خیالوں میں ہو، محض کاغذات میں ہو، آپ خریدتے ہیں، اس پر آپ کا قبضہ نہیں ہوتا، وہ بیع مکمل ہی نہیں ہوتی، وہ بیع فاسد ہے۔ ایک چیز آپ نے خریدی، اس پر آپ کا قبضہ ہی نہیں ہوا تو بیع مکمل نہیں ہوگی۔ بیع مکمل تب ہوتی ہے کہ جب بیچنے والا قیمت وصول کر لے، خریدنے والا اپنی چیز وصول کر لے تو بیع مکمل ہوگی۔ اب ایک شخص نے حصے بیچے، آپ نے خریدے، نہ اس نے آپ کو کچھ دیا نہ آپ نے کچھ لیا، اور پھر آپ نے حصے بیچ دیے، وہ پتہ نہیں حصے ہیں کہاں، وہ کیا ہے، کیا چیز ہے، کس کے حصے خریدے، کیا کچھ بھی نہیں۔ تو یہ جو موہوم تجارت ہے یہ حرام ہے۔ اب اس میں بھی غریبوں کے ڈوب جاتے ہیں، ارب پتیوں کے جو ہیں وہ نہیں ڈوبتے۔ آپ اس میں بھی دیکھیں تو جو ارب پتی ہیں وہ کماتے ہیں، جو 500 5,000 5 لاکھ لگاتا ہے اس کے ڈوسے کہتے ہیں جی تم فارغ ہو، تمہارا ایسا ختم ہو گیا، یہ اتنا نقصان ہو گیا، نہ کسی نے کوئی چیز موجود تھی، نہ اسے خریدا نہ اسے بیچا، سارا فرضی کام تھا، فرضی اس میں نقصان ہو گیا، فرضی اس میں منافع ہو گیا۔ تو اس مفروضے نے پوری معیشت کو اس طرح جکڑ رکھا ہے کہ آج کی حکومتیں بھی مجبور ہیں کہ سٹاک ایکسچینج والے انہیں مختلف اقدامات پہ مجبور کر دیتے، اور ایک مؤثر ذریعہ ہے حکومتوں کو موڑنے کا اور راستے دکھانے کا۔ یہ سارا جوا ہے اور حرام ہے۔ تو اس میں جتنے لوگ پھنستے ہیں وہ بیچارے مفلوج ہو کر رہ جاتے ہیں، برباد ہو کر رہ جاتے ہیں، اور زندگی بھر کے لیے سرمایہ کھو بیٹھتے ہیں اور مفروضے پہ کھو بیٹھتے ہیں، اور کبھی کسی ارب پتی کو نقصان نہیں ہوتا بلکہ ان کے قبضے میں رہتا ہے، جب چاہے مارکیٹ ڈاؤن کر دیں، جب چاہے مارکیٹ اوپر لے جائیں۔ اور یہ تو بڑا ہمارا تو بڑا مزے کا ملک ہے نا۔ وہ پرسوں سپریم کورٹ نے مہنگائی کے بارے، کوئی سپریم کورٹ کے پاس کیس تھا، تو سپریم کورٹ نے پوچھا کہ یہ مہنگائی کہاں سے شروع ہوئی اور کس نے کی؟ تو جی یہ تو شروع تو ہوئی تھی، سب سے پہلے چینی مہنگی ہونی شروع ہوئی تھی اور رفتہ رفتہ پھر ساری چیزیں۔ اچھا چینی کی مہنگائی کس نے کی؟ جی وہ جی نیب والے تحقیقات کر رہے تھے، نیب کو سپریم کورٹ طلب کیا گیا کہ بتاؤ بھائی چینی کی مہنگائی کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ تو انہوں نے 8-10 نام گنوائے جو آج بھی حزب اختلاف میں تو بھی حکومت میں آنے کے امیدوار ہیں یا حکومت میں بیٹھے ہیں، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی اور پورے ملک کو تباہی میں دھکیل دیا، اور چند خاندان امیر سے امیر تر اور امیر ترین ہو گئے۔ تو یہ جو معیشت ہے اس کا مدار نہ صرف انسان کی مادی زندگی پہ ہے بلکہ یہ متاثر کرتی ہے اس کے کردار کو، کردار اخلاق کو اور اخلاق ایمانیات کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے اور ایسا زمانہ آئے گا کہ جو لوگ سود سے بھاگیں گے ان کے حلق تک بھی سود کی گرد پہنچ جائے گی۔ آج وہی زمانہ ہے کہ جو لوگ سود نہیں کھانا چاہتے انہیں ملک میں تو رہنا ہے، اور ملک کا سارا نظام سود پہ ہے، اور سود کی گرد کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی حوالے ان کے حلق سے بھی اتر رہی۔
تو اسلام نے جو معاشی نظام دیا اس میں کوئی بھی طریقہ جو دوسرے کے حقوق کے استحصال کا تھا وہ حرام قرار دے، حتیٰ کہ لین دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی نے گندم کا ڈھیر لگا رکھا اور بڑی صاف ستھری اور بڑی خوبصورت چمکدار دانے ہیں، تو حضور اکرم قریب تشریف لے کے اور اس ڈھیری میں دست مبارک ڈالا، تو جب آپ نے ہاتھ مبارک اس میں ڈالا تو اندر سے آپ کو نمی اور ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور آپ نے فرمایا یار یہ تو اندر سے تو گیلی لگتی ہے، تو اس کی کہ یا رسول اللہ گندم میں جب ہم صاف کرتے ہیں تو باریک مٹی رہ جاتی ہے، تو اسے صاف کرنے کے لیے اسے پانی سے نکالا جاتا ہے، تو ایک دفعہ پانی سے نکال لی جائے تو وہ مٹی بھی پانی میں حل ہو کر چلی جاتی ہے اور گندم بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا پھر یہ بات گاہک کو بتانا، یہ نہ ہو کہ وہ باہر کے خشک دانے دیکھ کر سودا کر لے اور جب لے تو اندر اس کے حصے میں وہ دانے بھی ہیں جن میں ابھی نمی باقی ہے، جو خریدے اسے بتانا کہ بھئی اندر ہاتھ ڈال کر دیکھ لو کچھ دانوں میں معمولی نمی بھی باقی ہے، پھر سودا کرو۔ اب اگر معاملہ اس حد تک نازک ہے تو بیچنے خریدنے والے دونوں کے حقوق کا تحفظ ہو گیا۔ اسی طرح ذخیرہ اندوزی کو حرام قرار دے دیا۔ ذخیرہ اندوزی ان اموال میں ہوتی ہے جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں، مثلا گندم میں، چاول میں، چینی میں، یہ روزمرہ کے کھانے پینے کی جو دالوں میں جو بھی جن سے روزمرہ کھائی پی جاتی ہیں، کوئی انہیں لے کر ذخیرہ کر لیتا ہے اس لیے کہ مہنگی کر کے بیچوں گا تو یہ حرام ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اس کا اطلاق کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی بھوسا خریدے تو اسے بھی کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی کر لو، حالانکہ بھوسا انسانوں کے کھانے کے کام نہیں آتا، اور جو نہیں کرتے وہ کھانے میں بھی کرتے رہتے ہیں، ہم میں افراط و تفریط آ گئی ہے۔ تو اسلام نے بنیادی طور پر تجارت میں چیزوں کو روک کر مہنگا کر کے بیچنا حرام قرار دے دیا۔ آپ نے چیز خریدی ہے، مارکیٹ میں جو منافع مل رہا ہے اس میں بیچیں، اور پھر تجارت کا اصول بھی یہ ہے کہ آپ کو جتنا کم منافع مل رہا ہے آپ بیچیں، اور آپ کی چیزیں زیادہ بکیں گی تو روک کر بیچنے سے جو منافع حاصل ہوگا مسلسل چیز کے بکنے سے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ اس سے زیادہ ہو جاتا ہے، اور معاشرے میں خرابی بھی نہیں آتی، کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوتی، مہنگائی بھی نہیں بڑھتی، اور منافع بھی آ جاتا ہے۔ کہ اگر آپ ایک چیز 6 مہینے روکے رکھیں گے تو اگر اسے 6 مہینے بیچتے رہیں اور نئی خریدتے رہیں تو وہ تھوڑا تھوڑا منافع جو 6 مہینے بعد روک کر آپ کو ملنا ہے اس 6 مہینے کے اندر اس سے زیادہ مل جاتا۔ تو جب تک یہ معیشت درست نہیں ہوگی پھر ہر جرم پر کفارے کا تصور دیا، روزہ نہیں رکھ سکتا معذور ہے کفارہ دے، کوئی غلطی ہو گئی صدقہ دے کفارہ دے۔ یہ پھر ایک اور نظام دیا، دنیا کے کسی نظام میں کمانے کی حدود متعین ہیں کہ اس طرح کما سکتے ہو، چوری نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، ڈاکہ نہیں ڈالو گے، تجارت کرو گے، یہ کرو گے۔ کمانے کے بعد حکومت کو چلانے کے لیے ٹیکس دینے پڑتے ہیں، چونکہ جس ادارے نے ملکی نظام چلانا ہے اس کے اخراجات اہل ملک نے پورے کرنے ہیں۔ وہ ٹیکس دینے کے بعد جو بچ رہتا ہے وہ اس آدمی کا اپنا ہے، اسے خواہ وہ آگ لگا دے، پھونک ڈالے، کھائے پیے، عیاشی کرے، غلط خرچ کرے، صحیح کرے، کوئی نہیں کوئی۔ اسلام نے اس کو آزاد نہیں چھوڑا۔ جہاں کمانے کی طریقے متعین فرمائے ہیں اور ہر غلط طریقے سے روک دیا ہے، وہاں خرچ کے بھی طریقے متعین کر دیے اور ہر غلط طریقے سے روک دیا، اور اسراف کو بھی حرام قرار دے دیا کہ پیسہ ضائع نہیں کرو، یہ تمہارے باپ کا نہیں ہے، اللہ کی امانت، ضرورت پوری کرو، ضائع نہ کرو۔ پھر اس کے بعد بھی بچ رہتا ہے
تو واحد اسلامی معاشی نظام ہے کہ جس نے سرپلس سرمایہ کو پھر واپس معیشت میں لانے کے لیے زکوٰۃ فرض کر دی ہے۔ 2.5% سالانہ جو سرمایہ سال بھر محفوظ رہتا ہے، اس کی ضرورت پیش نہیں آتی، اس میں سے 2.5% واپس غرباء کو دے دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2.5% دے گا تو 40 سالوں میں وہ سارا سرمایہ واپس معاشرے میں سرکولیٹ کرے گا۔ دنیا کے کسی نظام کے پاس اس سرپلس نظام کو سرپلس سرمایہ کو معاشرے میں سرکولیٹ کرنے کا کوئی نظام دنیا کے کسی معاشی نظام میں نہیں ہے۔ صرف اسلام نے یہ معاشی نظام دیا ہے کہ جو سرمایہ بہرحال بچ رہتا ہے وہ بھی واپس آئے معاشرے میں، وہ بھی گردش کرے، اور کوئی بندہ وہ اسے بچا کر بیٹھا رہے اور 2.5% سالانہ دیتا رہے تو 40 سال کے بعد اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، وہ سارا واپس آ جائے گا۔ اس لیے وہ خود بخود اس سرمایہ کو جمع کر نہیں رکھے گا، جب زکوٰۃ دے گا تو وہ سمجھے گا کہ یہ تو کم ہو رہا ہے، اب اسے خرچ کرنا چاہیے، اس سے مزید کمانا چاہیے، تو وہ از خود واپس معاشرے میں گردش کرے گا۔ تو یوں اسلام نے معاشی نظام میں پھر معاشرے میں ایک حصہ رہ جاتا ہے جو لوگ ناکارہ ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، فزیکلی جسمانی طور پر معذور ہوتے ہیں، مینٹلی دماغی طور پر معذور ہوتے ہیں، اسباب و ذرائع ان کے پاس نہیں ہوتے، سفر میں ہوتے ہیں، پاس کچھ نہیں ہوتا، قید ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ زکوٰۃ کا جو ٹیکس تھا اسے ان پر خرچ کرنے کا حکم دیا۔ یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ جو نظام اسلام نے زندگی کے لیے دیے اگر ان کو کافر بھی اپنا لیتا ہے تو دنیاوی فائدہ اسے بھی ہوتا ہے۔ جیسے کافر کو دوا دے تو صحت مند ہو جاتا ہے، اچھی غذا دیں تو اس کی بھی بھوک مٹ جاتی ہے، آخرت کا اجر اپنی جگہ۔ اور مغربی اقوام نے جتنے شعبوں میں ترقی کی ہے وہاں انہوں نے یہی قانون اپنائے ہیں۔ میرے ایک دوست ہوتے تھے، وہ سیشن جج ہوتے تھے سرگودا، پھر وہاں سے تبدیل ہو کر یہاں ہمارے پاس چکوال بھی سیشن جج رہے، ریٹائرمنٹ کے قریب تھے، بزرگ آدمی تھے۔ تو ایک محفل میں مجھے بتانے لگے کہ جب میں لا پڑھتا تھا برطانیہ میں تو ایک بہت بوڑھا پروفیسر ہوتا تھا ہمارا، تو جب ہم فارغ ہوئے تو ہم 4-5 لڑکے تھے تو ہم اس سے ملنے اس کی رہائش گاہ پر گئے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا کہ تم کیوں آئے ہو؟ تو ہم نے کہا جی ہم آپ سے ملنے اور آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں کہ آپ نے بہت اچھی تربیت کی، ہمیں بہت اچھا پڑھایا، تو آج ہم فارغ ہو کر وطن واپس جا رہے ہیں تو ہم نے کہا آپ سے ملیں اور آپ کا شکریہ ادا کریں۔ تو کہنے لگا کہ یہ بات صرف مسلمانوں میں ہے اور کوئی ملنے نہیں آیا، پڑھایا تو سب کو ہے۔ اور پھر اس نے بتایا کہ جب بادشاہ نے، برطانیہ کے بادشاہ نے جب یہ ارادہ کیا تھا کہ ریاست کو ویلفیئر اسٹیٹ بنایا جائے، اس میں غریب غرباء، مسکین، محتاج، تعلیم، علاج معالجے کے لیے کچھ کیا جائے، تو اس نے بتایا کہ اس کمیٹی کا ممبر میں بھی تھا جس نے ویلفیئر کا سسٹم اور نظام ترتیب دیا تھا، اور اس نے کہا کہ ہم نے یہ سارا نظام قرآن و سنت سے لیا۔ فرق صرف یہ ہے کہ قرآن نے زکوٰۃ فرض کی اور دیگر صدقات نافلہ، قربانی کے چمڑے جن پر آج علماء لڑتے ہیں اور 25-25 لاکھ کے اس نے چھین لیے اور انعام دیا جاتا ہے، یہ فرسٹ آیا چمڑے جمع کرنے میں، یہ مولویوں کا حق نہیں، یہ غریبوں کا حق ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ، صدقات جتنے تھے اسلام نے وہ جمع کیا، اور ہم نے انکم پر ایک ٹیکس تجویز کر دیا۔ صرف سرمایہ وصول کرنے میں اختلاف ہے، خرچ کرنے میں وہی کام ہے جو اسلام نے دیے، اور جس طرح ہمیں قرآن اور سنت سے رہنمائی ملی اس طرح ہم نے ویلفیئر اسٹیٹ کا نظام بنا کر بادشاہ کو دے دیا، اس نے ملک میں نافذ کر دیا۔ آج بچہ پیدا ہوتا ہے تو سچا بچہ کے علاج کی ذمہ داری حکومت پر ہے، بے روزگار ہو جاتا ہے تو اسے بے روزگاری الاؤنس ملتا ہے، کسی کے پاس گھر نہیں ہے تو اسے اس کی جو کمیٹی ہے محلے کی یا شہر کی وہ گھر بنا کے دیتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں
وہاں سے آئیں، اور میرے ایک دوست اب بھی وہ لاہور میں ہیں، تو وہ 17 سال تک وہاں اکاؤنٹس میں کام کرتے رہے، اور وہ بتاتے تھے کہ ہم اپنی ذاتی زبان میں دفتروں میں جب کام کرتے تو اس سارے نظام کو ہم دا عمر لا کہتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ کے بنائے ہوئے کا، وہاں بھی اس نے کہا ہم لینگویج میں انگریز بھی اسے دا عمر لا کہتے ہیں، یعنی وہ معاشی نظام دیا کہ جس میں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کی ذمہ داری ان پر ہے جن کے پاس سب کچھ ہے، وہ کیسے پوری کریں انفرادی طور پر فرمایا نہیں، وہ اپنے صدقات جو فرض ہیں جیسے زکوٰۃ یا صدقات نافلہ وہ مرکز کو دیں، مرکز کی ذمہ داری ہے کہ اس انصاف سے تقسیم کرے کہ ہر مستحق تک اس کا حق پہنچے، اور ملک میں قوم میں کوئی بندہ کسی بندے کے آگے دستے سوال دراز نہ کرے، جو محتاج ہیں انہیں مانگنے کی اجازت نہیں ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کا اہتمام اس طرح کرے کہ اچھا حکومت کے ٹیکسز ہیں، ہمارے ہاں تو بے تحاشا ٹیکس لگتے رہتے ہیں، اب ایک چیز باہر سے آتی ہے، آپ ایک گاڑی منگوائی، میں نے منگوائی ہے گاڑی، اس پر ٹیکس لگا جی بندرگاہ پر، جان چھوٹ جانی چاہیے، نہیں وہ بندرگاہ کا ٹیکس ہو گیا، اب آپ وہ تیل لینے جائیں تو تیل پر ٹیکس ہے، آپ کاغذات بنوانے جائیں تو کاغذات پر ٹیکس ہے، شہر میں داخل ہوں تو داخلے پہ ٹیکس ہے، سڑک پہ چڑھیں تو سڑک پہ ٹیکس ہے، جائیں گے کہاں؟ یعنی وہ ٹیکس آپ ساری عمر ایک ہی چیز کا دن میں کتنی دفعہ دیں گے؟ یہ اسلام میں حلال نہیں ہے۔ اسلام میں بنیادی طور پر ٹیکس کی گنجائش ایک دفعہ ہے کہ جو چیز ملک میں درآمد ہوتی ہے بارڈر پر حکومت اس سے جائز اور مناسب ٹیکس لے سکتی ہے، حکمرانوں کی عیاشی کے لیے نہیں، ملکی نظام چلانے کے لیے، اس پر دوسری دفعہ ٹیکس لگانا حرام ہے، وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہاں ہوتا کیا ہے؟ یہاں تو ایک چیز پہ 50 بار، بلکہ ہماری معیشت میں انویزیبل نظر نہ آنے والے ٹیکس جو ہیں ان کی تعداد 70% سے زیادہ ہے۔ جو چیز ہم خریدتے ہیں، اگر ہم 4 روپے کی چیز خریدتے ہیں تو اس میں 3 روپے ٹیکسوں کے ہوتے ہیں۔ جو کپڑا ہم خریدتے ہیں اس میں 3 حصوں سے زیادہ ٹیکس ہوتے ہیں، مثلا کھیت پہ ٹیکس ہے، ڈیزل پہ ٹیکس ہے، ٹریکٹر پہ ٹیکس ہے، بیج پہ ٹیکس ہے، کھاد پہ ٹیکس ہے، اس سے روئی پیدا ہوئی، روئی کے وہ بیچنے جاتے ہیں آپ تو اس پہ ٹیکس ہے، پھر وہ کارخانے میں جاتی ہے صاف ہوئی، کارخانے پہ ٹیکس ہے، سوت بنتا ہے سوت پہ ٹیکس ہے، سوت سے کپڑا بنتا ہے کپڑے پہ ٹیکس ہے، کپڑا مارکیٹ میں جاتا ہے 50 ٹیکس ہیں، گاڑی لے کر آتی ہے راستے میں 10 ٹیکس دیتی ہے، دکاندار کے پاس آتا ہے گاؤں میں اس پہ ٹیکس ہے، تو آپ تک پہنچتے جو اصل قیمت اگر اس کی 15 روپے گز آپ کو ملا تو اس میں 10 سے 12 روپے ٹیکسوں کے ہیں اور باقی 3 روپے کی چیز آپ کو ملی۔ تو یہ سبب بنتا ہے مہنگائی کے بڑھنے کا اور غریبوں کے رسوا ہونے کا، اور انہیں اپنی حدود میں رکھا جائے تو ایک چیز پر ایک دفعہ ٹیکس لیا جا سکتا ہے، دوسری دفعہ حرام ہے، شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں ملک میں کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے، جنگ لگ جاتی ہے، کوئی آسمانی بلا ٹوٹ پڑتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، حکومت کے اخراجات اچانک بڑھ جاتے ہیں تو حکومت مجاز ہے کہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اہل ثروت پر وہ ٹیکس لگائے، وہ ٹیکس جمع کرے، لیکن اسے ہمیشہ نہیں رکھ سکتی۔ جب وہ ضرورت ختم ہو جائے گی ٹیکس ختم ہو جائے گا، وہ ضرورت پوری ہو جائے گی وہ ٹیکس ختم ہو جائے گا۔ یہاں کیا ہوتا ہے، میرے پاس ایک کار ہوا کرتی تھی V8 فورڈ اسے کہتے تھے، امریکن کار تھی اور 8 سلنڈر تھی اور بہت بڑی گاڑی تھی، تو اس وقت گیلن ہوتے تھے، یہ اب نہیں آیا تھا ان کا رواج لیٹر وغیرہ کا، اور کلومیٹر کا میل ہوتے تھے، گیلن ہوتے تھے، تو اس میں 14 گیلن کی ٹینکی ہوتی تھی، 3 روپے گیلن پیٹرول ہوتا تھا، تو 42 روپے میں وہ ٹینک بھر جاتا تھا۔ تو ایک دن میں نے
وہ پمپ اس وقت یہ بجلی کے پمپ بھی نہیں ہوتے تھے، ایک بندہ ہاتھ سے اس طرح گیڑتا رہتا تھا، اوپر 2 گیلن لگے ہوتے تھے، 1 گیلن بھر جاتا تو وہ ٹینکی میں کھول دیتا اور وہ گیڑتا رہتا، دوسرا بھرتا رہتا، وہ بھر جاتا تو پھر وہ سوئچ ادھر کرتا، وہ ٹینکی میں جانے وہ 1 گیڑے جاتا تھا پھر وہ بھرتا رہتا، تو وہ 14 گیلن آتا تھا، 42 روپے میں دیتا تھا، تو اس نے مجھ سے 1 روپیہ گیلن زیادہ مانگا۔ میں نے کہا کیوں، خیر تو ہے، رات میں 1 روپیہ گیلن مہنگا ہو گیا۔ اب ایسٹ پاکستان گیا، ڈھاکہ گیا، لیکن ابھی تک پیٹرول میں سے 1 روپیہ نکالا کسی نے نہیں، یعنی تب سے اب تک کبھی 1 روپیہ گیلن پر چھوٹ نہیں دی گئی کہ کم از کم وہ ڈھاکہ ٹیکس تو ختم کر دیا گیا، 1 روپیہ گیلن سے وہ گیلن جو تھا وہ 4.5 لیٹر کا ہوتا تھا، 50 روپے لیٹر ہو گیا، اب اسے 4.5 سے ضرب دے کے 250 روپے کا گیا، وہ 3 روپے گیلن ہوتا۔ تو یہ سارا یہ جو لوٹ کھسوٹ ہے کہاں جا رہی ہے؟ آپ دیکھ لیں، آپ کے صدور کے لیے، وزراء اعظم کے لیے 1 گاڑی اربوں کی آتی ہے، بلٹ پروف ہے، اور اس میں وہ سینسر لگے ہوئے ہیں، دھماکہ بھی اس کے قریب، ایک بندے کے تحفظ کے لیے اربوں روپے لگ رہے ہیں۔ یہ جو 16 کروڑ مخلوق ہے اللہ کی، یہ فضول ہے، یہ ٹڈی دل ہے، یہ مرتا رہے۔ ہر متنفس کو اتنا ہی تحفظ درکار ہے جتنا صدر مملکت کو ہے، ہر متنفس کی جان اتنی قیمتی ہے جتنی وزیر اعظم کی، ہر شہری کی جان مال آبرو اتنی ہی قیمتی ہے جتنی کسی بڑے سے بڑے شخص کی ہے۔ تو سب کو وہ تحفظ چاہیے، سب کو وہ عزت نفس چاہیے، سب کی ضروریات پوری ہونی چاہیے۔ تو اسلام نے جو معاشی نظام دیا ہے اس کی بنیاد اسی پر ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جو کی روٹی طبی طور پر میڈیکلی راس نہیں آتی تھی، تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ اکثر لوگ جو کھاتے تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو کھائے، اور آج کل کی طرح وہ چھاننیاں چکیاں کارخانے نہیں ہوتے تھے، بلکہ انہیں اس میں رگڑ کر جب صاف کر ان پر موٹا موٹا چھلکا آ جاتا تو سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس طرح چھکور میں چھڑ کر اس طرح سانس دے کر چھلکے اڑا دیتی اور باقی سے کھانا پکتا تھا۔ تو مدینہ منورہ میں گندم کی قلت ہو گئی، اب عام آدمی کو دستیاب نہیں ہو رہی تھی۔ امیر المومنین نے کہا میرا کھانا بھی جو سے پکے گا اور آپ کی صحت خراب ہو گئی، تو اطباء نے کہا کہ آپ کے بیمار ہونے سے قحط ختم ہو جائے گا، آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ فرمایا نہیں، جب تک گندم تک عام شہری کی رسائی نہیں ہوتی میں تب تک نہیں کھا سکتا، صحت رہے یا نہ رہے میری ذمہ داری ہے۔ صحت رکھنا فرض نہیں ہے، غریبوں تک اس مال کا پہنچانا فرض ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سا غلہ خریدا اور کوئی قافلے اونٹوں پہ لد کر آگے، اور شہر کے تاجروں کی بھیڑ لگ گئی کہ جناب ہمیں دیں ہمیں دیں ہمیں دیں، کہ تھوک میں خریدیں پرچون میں بیچیں، غلہ تو مل نہیں رہا، تو بھئی منافع اتنا دیں گے اتنا دیں۔ انہوں نے فرمایا نہیں یار، میں کم از کم 10 گنا منافع پہ بیچوں۔ تو انہوں نے کہا حضرت 10 گنا منافع آپ کو کون دے گا؟ 1 روپے کے مال پر 11 روپے کون دے گا؟ تو آپ کیا، اور لوگ مر رہے ہیں تو آپ مزید سٹاک کرنے کا؟ نہیں، میرے پاس گاہک ہے، میرے ساتھ سودا ہے۔ انہوں نے سارا اللہ کی راہ میں مدینہ میں بانٹ دیا۔ میرے پاس گاہک ہے، اس کا وعدہ ہے کہ تم 1 دو میں تمہیں 11 دوں گا، تو میرے پاس گاہک ہے، مجھے 10 گنا منافع ملے گا۔ آپ نے سارا بانٹ دیا اور ہر گھر میں غلہ پہنچ گیا۔ تو کسی بھی قومی زندگی کی بقا، حتیٰ کہ ایمان کی بقا کا تعلق معیشت کے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بھوک ایسی بیماری ہے کہ بندے کو ایمان سے بھی خارج کر دے۔ افلاس سے بچو، کوشش کرو، محنت کرو، کاروبار کرو، تجارت کرو، مزدوری کرو، اور افلاس سے بچو کہ جب بندہ مفلس ہو جاتا ہے تو ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔
اس پہ فرمایا واتقوا النار التی اعدت للکافرین، فرمایا لوگوں کا معاشی استحصال کر کے اس دوزخ کا ایندھن نہ بنو جو بنیادی طور پر کافر کے لیے بنائی گئی ہے، تمہارے لیے تو بنائی نہیں، بنائی تو کافر کے لیے گئی ہے۔ اگر تم کافرانہ کردار اپنا کر عقیدے سے معروم ہو کر جہنم میں جاؤ گے تو کتنی بڑی بدقسمتی۔ واتقوا النار، اس آگ سے بچو، التی اعدت للکافرین، جو آگ صرف کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور تم کلمہ پڑھنے کے بعد پھر اس میں جاؤ گے تو کتنی رسوائی ہے۔ نہیں، دوزخ مومن کے لیے نہیں، کافر کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن اگر تم کافرانہ کردار اپناؤ گے تو آخر وہ تمہارا عقیدہ بھی تباہ کر دے گا اور تم اس کا ایندھن بن جاؤ گے۔ تو کتنی محرومی ہے کہ جو آگ کافر کے لیے بھڑکائی گئی تھی وہ تمہیں کھا رہی ہوگی۔ ہاں، سادہ سی بات ہے، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت اور اس کے نبی کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نبی کریم کے احکام سے باہر مت جاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تم اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پاؤ۔ ساری کی ساری رحمت اتباع رسالت پناہی میں ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا خاکہ تھا جو میں نے عرض کر دیا اسلام کے معاشی نظام کا۔ یہ اتنا وسیع مضمون ہے کہ اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا ایک مجلس میں، کیا سینکڑوں مجالس میں بھی کلی طور پر معاشی نظام کا اور اکنامک سسٹم کا احاطہ ممکن نہیں ہے، لیکن بنیادی جو اس کے اصول ہیں 2 3 4 وہ میں نے عرض کر دیے۔ اور میری گزارش یہ ہے کہ اپنی زندگی میں بھرپور کوشش کریں کہ دوسرے کا حق لینے سے بچیں، یہ بہت بڑا جرم۔ ہو سکے تو اپنے حقوق لوگوں کو معاف کرتے رہا کریں کہ کہیں بھول چوک سے اگر کسی کا حق آ گیا ہے۔ میں 50s کے آخر سے حکومت کو انکم ٹیکس دے رہا ہوں۔ اس زمانے سے میری کول مائننگ کی جو بزنس ہے اس پر انکم ٹیکس لگا تھا، اور تب سے اب تک میں انکم ٹیکس پے ہی ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو حکومت کے نزدیک عمرا کا طبقہ ہے اس میں میرا نام بھی ہے۔ تب سے لے کر اب تک میرے کسی اکاؤنٹ پر سود نہیں ہے، اور مجھے کبھی کمی پیسے کی نہیں ہے۔ اور میرے ساتھ جو سود پہ جمع کراتے ہیں، میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ میں جا رہا ہوتا ہوں تو مجھے ہاتھ دیتے ہیں کہ ہمیں بھی گاڑی میں بٹھا کر لے جانا۔ سود بھی کھاتے ہیں، نقصان میں بھی جاتے ہیں اور بھوکے بھی رہتے ہیں۔ سود نہ لینے سے پیسہ کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، اللہ اس میں برکت دیتا ہے، تجارتی امور بڑھتے ہیں، لین دین بڑھتا ہے۔ اور اللہ کریم کا یہ شکر ہے کہ ہمارے ہاں سب سے بدنام اور سب سے زیادہ خراب جو تجارت ہے وہ کوئلے کا کاروبار ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کی دلالی میں منہ بھی کالا ہو جاتا ہے۔ وہ اچھا اور برا ملا کر بیچ دیں گے، مٹی ڈال کر بیچ دیں گے، بتائیں گے 10 ٹن ہے، 9 ٹن دے دیں گے پیسے 10 کلو۔ تو اس میں یہاں سے مزدور شروع کرتا ہے بےایمانی، مائن سے نکالنے والا، مالک سے لے کر بھٹے تک سارے بدماشی کرتے چلے جاتے۔ اللہ کریم کا احسان ہے کہ کتنے برس ہو گئے، 50 برس سے زیادہ عرصہ ہو گیا، آج تک الحمدللہ کسی نے یہ شکوہ نہیں کیا کہ آپ نے جو مال بھیجا وہ کم تھا، یا جو کوالٹی دکھائی وہ نہیں تھی، یا نئے میں پرانا ہمارے پاس بھی ہو جاتا ہے، ہم پرانا رکھ دیتے ہیں، سستا بیچ دیتے ہیں، نیا مہنگا بیچ لیتے ہیں۔ کبھی کوشش نہیں کی کہ دھوکہ دیا جائے۔ ہوتی ہوں ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، فرشتے نہیں ہیں، لیکن اللہ کریم کا احسان ہے کہ آج بھی مارکیٹ میں بیٹھے ہیں اور کوئی مارکیٹ کا بندہ آج بھی ہمارا دامن نہیں پکڑ سکتا کہ یہاں آپ نے دھوکہ دیا۔ اور آج بھی وہ کام کر رہے ہیں، آج بھی کولا بیچ رہے ہیں، آج بھی دے رہے ہیں لوگوں کو، لیکن الحمدللہ آج تک کسی کو یہ شکوہ نہیں ہے کہ آپ نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیا تھا۔ اور یہی اصول ہے تجارت کا،
اور یہی اصول قومی زندگی کا ہے، اور یہی معیشت کا بنیادی اصول ہے کہ ہر بندہ اپنا حق لے اور دوسرے کا حق اس کو دے اور معاشرے میں استحصال نہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک، ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی۔ اللہم ربنا سهل لنا امورنا كلها في دیننا ودنیانا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین انک علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔